بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک نوجوان ایک دن مشہور و معروف مارکیٹ میں اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ کہیں پسند نہیں آ رہے تھے تو کہیں پسند آنے کے بعد قیمت ہوش اڑا دیتی۔ اسی سرگردانی میں ایک دکاندار میری باتوں سے سمجھ گیا اتنا خوار کیوں ہو رہا ہوں۔ اس نے بچوں کے کچھ سوٹ میرے سامنے رکھے اور کہا کہ پسند کر لو، قیمت کا بعد میں تعین کر لیں گے۔ اتنے میں چائے والا آیا تو اس دکاندار نے ہمارے لیے چائے بھی منگوائی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ صحیح سیانہ کاروباری ہے، خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا۔ اسی اثناء میں دکاندار نے پوچھا کہ کون سے سوٹ پسند ہیں۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ پسند تو سارے آئے ہیں، مگر میری استعداد بس اتنی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ان سب سوٹس کو میں اگر آپ کو آپ کے حساب سے دوں تو پھر بھی مجھے اتنا منافع ہے، اس لیے اگر کہو تو پیک کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے اور کیا چاہیے، باقی دکاندار اس کے ڈبل مجھ سے مانگ رہے تھے اور آپ اسی قیمت پر راضی ہیں تو بسم اللہ چائے بھی آ گئی ہے۔ چائے پیتے ہوئے میں نے دکاندار سے پوچھا کہ کیا اس طرح کاروبار کرنے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا؟ وہ ہلکے سے مسکان کے ساتھ کہنے لگا یہ ایک کہانی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن آپ کے پاس گاہک آتے رہیں گے تو مشکل ہوگی۔ کہنے لگا وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، باقی لڑکے سنبھال لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی ہمتاً گوش ہوں۔ کچھ دیر ایسے خاموش رہے جیسے ماضی کو کھوج رہا ہو اور بات شروع کرنے کے لیے واقعات کا سرا نہیں مل رہا ہو یا الفاظ کو یکجا کر رہا ہو۔ خیر چند ثانیے کے بعد کہا میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، والدین نے بڑی مشکلات سے مجھے پڑھایا لکھایا، بعد ازاں BA کرنے کے بعد نوکری ملنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی جو بے نتیجہ نکلی۔ کسی نے والدین کو مشورہ دیا کہ بیٹے کی شادی کر دیں، بیٹے کی قسمت کھل جائے گی۔ میری شادی خاندان کے ایک بہت ہی سگڑ اور اچھی لڑکی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بیوی نے کاروبار کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس تو پوڑی کوڑی تک نہیں، جو کچھ تھا وہ شادی کے اخراجات کی مد میں چلا گیا۔ بیوی نے کہا کہ ضروری تو نہیں کہ کاروبار لاکھوں کروڑوں سے شروع کیا جائے، آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی تو شروع کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے، چھوٹے کاروبار کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ رقم کی ضرورت ہوتی ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں۔ اوپر سے بابا نے شادی کا حکم جاری کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں بے روزگار ہوں۔ نئی نویلی دلہن صاحبہ نے مایوس نا امید اور غصہ ہونے کی بجائے فیصلہ کن لہجے میں حکم صادر فرمایا کہ اگر ہمت ہے تو میرے پاس سلامی کے جو چند ہزار روپے جمع ہوئے ہیں اسی سے کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ میں تھوڑی دیر خاموشی میں رہا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کاروبار اپنے گاؤں میں نہیں پنڈی یا اسلام آباد میں شروع کروں گا۔ بیوی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس طرح شادی کے چند دنوں بعد ہی کلیہ عمل طے کیے بغیر میں اسلام آباد آیا اور کاروبار کے متعلق معلومات لینے کے لیے کبھی چھولے والے کے پاس تو کبھی فروٹ یا سبزی والے کے پاس، کبھی پھول بیچنے والے کے پاس تو کبھی کھلونے بیچنے والے کے پاس جاتا، اور ہر جگہ سے یہی جواب ملتا کہ اس کاروبار میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ اس خجل خواری میں جو چند ہزار روپے تھے وہ بھی خرچ ہو گئے، جہاں تک کہ صرف 1000 روپے رہ گئے تھے۔ سوچا کہ کاروبار تو کر نہیں سکا، کیوں نہ واپس چلا جاؤں۔ حساب لگایا کہ اگر 1000 میں سے کرائے کے پیسے نکال لوں تو ایک سوٹ بیوی کے لیے بطور تحفہ خرید سکتا ہوں۔ پھر مختلف دکانوں میں گھومتا رہا، مگر ہر سوٹ مہنگا تھا۔ آخر کار اس دکان میں جس میں ابھی آپ بیٹھے ہو آ گیا، جہاں خواتین اور بچوں کے سوٹ ملتے تھے۔
میں سب کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا، مگر میرے مقصد کا سوٹ ایک بھی نہیں تھا۔ اتنے میں دکان کے مالک نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ بس فرق یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے پریشانی کا سبب بھی پوچھ لیا۔ میں نے ساری رام کہانی ان کو سنا دی۔ ان کو سب حاجی صاحب کہتے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ ابھی آپ کے پاس 1000 روپے ہیں؟ جی، میں نے جواب دیا۔ حاجی صاحب نے ایک لڑکے کو آواز لگائی کہ فلاں فلاں بچوں کے 3 سوٹ اتار کر لے آؤ۔ لڑکا جب 3 سوٹس لے کر آتا، حاجی صاحب نے ایک رسی اور چند کیل بیمہ توڑے کے ایک دراز سے نکالے اور کہا میرے پیچھے آؤ۔ میں کسی روبوٹ کی طرح ان کے پیچھے چل پڑا۔ دکان کیونکہ کارنر پر تھی، حاجی صاحب نکلتے ہی دائیں طرف مڑے اور دکان کی دیوار پر کیل ٹھوکنے لگے۔ دونوں کیلوں کو کچھ فاصلے پر ٹھوک کر رسی کے دونوں سروں کو دونوں کیلوں سے باندھا اور پھر بچوں کے سوٹس دکان سے لے کر اسی رسی پر ٹانگ دیے اور کہا یہ تینوں سوٹس 80 روپے کے ہیں۔ اب آپ کتنے منافع کے ساتھ بیچتے ہیں یہ آپ کی مرضی اور اہلیت پر منحصر ہے، اور جب یہ تینوں بک جائیں گے تو منافع کی رقم ملا کر سوٹس میں اضافہ کرتے جائیں۔ باقی آپ کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام میرے دکان کے لڑکوں کے ساتھ ہی ہوگا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس خلوص نیت اور توکل علی اللہ کے ساتھ کام شروع کریں اور مجھے میرے روپے دے دیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس دکان میں گئے اور میں ہکا بکا اپنے سٹال کے پاس کھڑا ہو گیا۔ خدا خدا کر کے ایک گاہک آیا اور تھوڑی سی لے دے کے بعد ایک سوٹ خرید لیا۔ اسی طرح کچھ دیر میں اچھے خاصے منافع کے ساتھ تینوں سوٹس میں نے بیچ دیے۔ حاجی صاحب کے پاس گیا اور منافع ملا کر مزید سوٹ لے لیے۔ کچھ عرصے بعد وہ دیوار بچوں کے سوٹ سے بھری ہوئی تھی اور میرا اچھا خاصا کام چل پڑا تھا۔ 2 سال بعد میرے پاس ایک کام کرنے والا لڑکا بھی تھا۔ اب میں دکان لینے کے بارے میں سوچنے لگا۔ حاجی صاحب سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ کل بات کریں گے اس بارے میں۔ اگلے دن حاجی صاحب نے مجھے بلایا اور کہنے لگے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میرے دونوں بیٹے دبئی میں سیٹل ہیں، اب وہ زور دے رہے ہیں کہ میں بھی ان کے پاس آ جاؤں، لیکن میں کاروبار کو ایسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ جب آپ نے کل دکان لینے کی بات کی تو مجھے لگا کہ مجھے بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اس لیے آپ کو کل پہ ٹال کر بچوں سے مشورہ کیا۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ میں دکان بیچ کر ان کے پاس آ جاؤں۔ اب میری خواہش ہے کہ یہ دکان آپ ہی لے لیں، مگر حاجی صاحب میرے پاس اتنی ساری رقم نہیں، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ یہ سن کر حاجی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، آپ دکان کی کسی سے بھی قیمت لگوا سکتے ہیں، اس کے بعد جس قیمت پر ہم متفق ہوں گے وہ طے کر لیں گے، پھر جتنا آپ نقد دے سکیں گے وہ دیتے رہنا، باقی ہر مہینے یا سال میں جو آپ کو مناسب لگے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہیں۔ یہ سارا کام گواہوں کے سامنے اور سٹامپ پیپر پر ہوگا۔ مجھے ان کی بات ٹھیک لگی اور وہ دکان ان سے خرید لی۔ لیڈیز کے سارے سوٹس بیچ کر صرف بچوں کے گارمنٹس رکھ لیے، اور آج میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور حاجی صاحب کی مدد سے اس دکان کا مالک ہوں۔ قرضہ بھی واپس کر چکا ہوں، گھر بھی جہاں ہی لیا ہے، سب گھر والے میرے ساتھ ہیں۔ حاجی صاحب بھی کبھی کبھار آتے ہیں، وہ بھی اب میرے گھر ہی کا حصہ ہیں۔ اس لیے جب آپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی تو مجھے میرا ماضی یاد آ گیا اور آپ کو آپ کی پسند آپ ہی کی مقرر کردہ قیمت پر دے دی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دکان سے نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے نظام پر ایمان اور پختہ ہوتا گیا۔ اس لیے بے روزگار نوجوانوں کو میرا مشورہ ہے، عزت سے جو کام ملے کر لیں، وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے، معمولی کام کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اپنی آراء سے کومنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔